ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ان کے والد صاحب رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتے۔ ہم نے ان کو بہت سمجھایا ہے، دوسرے دینی کاموں میں بھی سستی کرتے ہیں، اس کے لیے آپ بھی کچھ ارشاد فرما دیں۔ آپ اچھی طرح سن لیجئے، مستدرک حاکم جو صحیحین کی شرط کے مطابق احادیث تھی جو انہوں نے نئی تخریج کی، تو امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخریج کی ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توثیق کی ہے، یعنی صحیح ترین حدیث ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم ممبر کے قریب ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھنے لگے۔ جب پہلے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے، نیچے تشریف لائے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے وہ چیز سنی ہے جو اس سے پہلے نہیں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے ظاہر ہوئے اور فرمایا ہلاک ہو وہ آدمی، بعدن کے لفظ ہے، اور بہقی ابن حبان ترغیب کی روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ شخص جہنم میں داخل ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تینوں بددعاؤں میں یہ لفظ بھی ہیں۔ یہاں جو روایت میں نے ذکر کیا اس میں بعدن کے لفظ ہے، یعنی ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے کہا آمین۔ اب اندازہ کیجئے، جبرائیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور فرشتوں کے سردار فرشتے کی بددعا، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں، اندازہ کیجئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، ان کا آمین کہنا کہ ایسے ہی ہو جیسے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، تو اس بد دعا کو کتنا سخت بنا دیتا ہے۔ روزہ چھوڑنا گویا کہ رمضان کو ہی چھوڑنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر کے روزے بھی اس کی قضا نہیں کر سکتے۔ اس لیے روزہ چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا آمین، تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس لیے کہ اس میں تو بخشش کے اتنے مواقع ہیں کہ انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ لیلۃ القدر کا علیحدہ موقع ہے، اور رمضان کی راتیں قرآن پاک تراویح میں پڑھا جاتا ہے، دن میں روزہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس میں موسلا دار بارش کی طرح برستی ہیں، بے شمار اس میں مواقع ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا، تو اس کی ہلاکت اور بربادی میں کیا تأمل ہو سکتا ہے۔ پھر اتنے جلیل القدر فرشتے اور امام الانبیاء کی آمین کہنے سے اس کے اوپر جو توثیق ہو گئی ہے، اس کے بعد تو اس کی ہلاکت میں تأمل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے زینے پہ جب قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں نے کہا آمین۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کس قدر احسانات ہیں۔
تو جب آپ کا تذکرہ آیا تو دو لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھی ہے سلام بھی ہے، صلی اللہ علیہ کہہ دے تو تب بھی ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے، کسی بھی جملے سے درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجے تو بھیج سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کس قدر احسانات ہے، تو یہ کتنا احسان فرموش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے، درود نہیں بھیجتا، تو اس کی ہلاکت اور بربادی میں کیا تأمل کیا جا سکتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے کے بعد، جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کے بعد، اس کی ہلاکت اور بربادی میں بھی کوئی تأمل نہیں ہے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو تو درود ضرور پڑھو، اور درود ایسی نعمت ہے کہ کوئی دعا بھی اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھیں تو اللہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، تو اس کے بے شمار فضائل بھی ہیں، اور ہمارے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں درود نہیں پڑھتا، فلاں فرقہ نہیں پڑھتا، یہ محض الزام ہے۔ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا، نہ کسی ایسے فرقے کو جانتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھتا ہو۔ ہر جماعت، ہر فرقہ درود پڑھتا ہے، مگر بعض لوگ غفلت کرتے ہیں، تو غفلت اس معاملے میں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرے زینے پہ جب قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو اپنے دونوں یعنی والدین کو بڑھاپے میں پاتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کو، پھر ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا لیتا، تو فرماتے میں نے کہا آمین۔ تو اس معاملے میں بھی لوگ بہت سستی کرتے ہیں۔ والدین کے معاملے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان کو اف بھی نہ کہو، ان کو ڈانٹو نہ، ذلت کے ساتھ ان کے سامنے رہو، ان کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ اللہ رب العزت نے بڑی تاکید کی ہے اس معاملے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ویسے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے بعد، ان کے شکر کے بعد سب سے بڑا جس کا احسان ہوتا ہے وہ والدین ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے حقوق بھی اپنے حقوق کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ ایک حدیث میں ہے جو آدمی اپنی والدہ کی طرف دیکھتا ہے محبت سے، اللہ اس کو حج مبرور کا ثواب دیتا ہے۔ تو بے شمار احادیث کے اندر اس کے فضائل ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ جرم ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ 3 جو بددعائیں ہیں جبرائیل علیہ السلام نے جن کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر آمین کہی۔ جو آدمی ان میں سے کسی ایک بھی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی ہلاکت اور اس کی بربادی میں کیا تأمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، جبرائیل علیہ السلام امام الملائکہ ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے بھیجا ہو، تو ان 3 چیزوں نے اس بد دعا کو اتنا سخت بنا دیا ہے جس کا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اب دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں ان تینوں چیزوں پہ، رمضان مبارک کے بھی دن بہت کم رہ گئے ہیں، اس کی بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کی بھی قدردانی کی توفیق